معاف کرنے کی عادت ڈالیے، کیونکہ معاف کرنے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ تم بس انسان بن جاؤ، وہ انسانیت تمہارے قدموں میں رکھ دے گا۔ ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہمیشہ مشکلات سے نکل جاتے ہیں۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائیں تو اس اللہ پاک سے چپکے چپکے باتیں کر لیا کریں۔ وہ سب جانتا ہے، لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ دینا شروع کر دو، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ یاد آتے ہیں تو پھر ٹوٹ کر یاد آتے ہیں، کچھ گزرے ہوئے لمحے، کچھ بچھڑے ہوئے لوگ۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ بھی شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا اور ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت گھٹاتی ہیں۔ مانگنے سے بھیک تو مل سکتی ہے، مگر اہمیت اور محبت نہیں۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور پھر انسانیت سے گر جائے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہاری یقین کے بعد کہانی معجزوں میں لکھی جائے۔ سب نمازی جنت میں تھوڑی جائیں گے، کچھ کا حساب اعمالوں پر ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے کہا، اے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس مال اور اولاد دونوں ہیں اور میرے والد میرا مال ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اور تمہارا مال دونوں تمہارے والد کے ہیں۔ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتا ہے، مگر انسانیت کہیں کہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم مسافر یا راستہ چلنے والا۔ سب کچھ نہیں ملتا اس زندگی میں، کچھ چیزیں مسکرا کر چھوڑ دینی چاہیے۔ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل کو دبا لے تو جانور، اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ زندگی میں اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ پاک کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ انسان کو اپنے عیوب پر نظر رکھنی چاہیے، ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی۔ پچھتائیں گے ایک روز کڑی دھوپ پڑی تو، جو لوگ محبت کے شجر کاٹ رہے ہیں۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہمارے آس پاس ضرور ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دکھ ہم سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ زندگی کا راستہ سہولت سے کٹ سکے اور اپنے دکھ کم لگنے لگے۔ کبھی دلیل نہ دو اپنے سچے ہونے کی، اگر تم سچے ہو تو تمہارا رب جانتا ہے اور یہی بہت ہے۔ سب سے بڑا منافق، بدبودار اور قابل نفرت وہ انسان ہوتا ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور مطلب پورا ہونے کے بعد آپ کی مخالفت بھی کرے۔ تعلقات نبھانے کے لیے وعدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی۔ وہ تعلق چاہے وہ دوستی کا ہو، احساس کا ہو، محبت کا ہو یا خون کا ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں قیامت کے دن ننگے پاؤں برہنہ جسم اور غیر مختون اٹھایا جائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ پاک کے رسول، اس طرح تو مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اس وقت معاملہ اتنا سنگین ہوگا کہ ان کو یہ خیال ہی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو
اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں، اور جب تم میں سے کوئی مر جائے تو اسے خیر بد کہہ دو، یعنی اس کی برائیوں کو یاد نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک اور اس کے فرشتوں اور رسولوں اور اس کی ملاقات پر ایمان لاؤ اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم تنہا اللہ پاک کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت یا لوگوں کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے ان کو مسواک کا حکم دیتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد، اپنے اموال کے لیے بد دعا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایسی گھڑی میں اللہ پاک سے دعا کر بیٹھو جس میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے تو مسکین کو کھانا کھلایا کر اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگ ایک ایک کر کے چلے جائیں گے اور بیکار لوگ باقی رہ جائیں گے، جیسے جو کا بوسہ یا کھجور کا کچرا باقی رہ جاتا ہے، جن کی اللہ پاک کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب الموت لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ بقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لی، وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پاک اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے جنت کی بشارت ہے جس نے اپنی زبان پر قابو پا لیا ہو اور اپنی غلطیوں پر اشک بہاتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص اللہ پاک پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے، اور جو شخص اللہ پاک اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ جو شخص اللہ پاک اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی لوگوں کا مال قرض کے طور پر ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے ادا کرے گا، اور جو کوئی نہ دینے کے لیے لے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو تباہ کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کی زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے، بس اے اللہ پاک انصار و مہاجرین پر اپنا کرم فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور صاحب خانہ کے گناہ لے جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے، فرشتے اس کے لیے تب تک رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ درود پاک پڑھتا رہتا ہے، اب چاہے وہ بندہ تھوڑا پڑھ لے یا زیادہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح اس وقت تک مالک رہتی ہے جب تک اس پر قرض باقی رہتا ہے۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس امت پر اللہ پاک کی رحمت ہے، آخرت میں اسے عذاب دائمی نہیں ہوگا اور دنیا میں اس کا عذاب فتنوں، زلزلوں اور قتل کی شکل میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں فجر اور عصر پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے پر بیٹھ جائے، وہ کپڑے کو جلا کر اس کی جلد تک پہنچ جائے تو یہ اس کے لیے قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے۔ حدیث قدسی ہے، میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہی ہیں جنہیں میں نے محفوظ و شمار کر کے رکھا ہے، پھر میں انہی کے مطابق پورا بدلہ دوں گا۔ جو شخص خیر و بلائی پائے
تو وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرے، اور جو شخص اس کے علاوہ کوئی اور چیز پائے تو پھر وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت ہے، تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو میں اور میری امت ایک بلند ٹھیلے پر ہوں گے، میرا رب مجھے سبز رنگ کا لباس پہنائے گا، پھر مجھے اجازت دی جائے گی اور جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا میں اس کی تعریف کروں گا، یہی مقام میں محمود ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کمزور اور عاجزی پسند لوگ جنتی ہیں اور اکڑ کر تکبر سے چلنے والے جہنمی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکلیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لینا مجھے پوری کائنات کے مل جانے سے زیادہ پسند ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا، ضروریات کو پورا کرنے والا، اللہ پاک کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، یا رات بھر عبادت اور دن کو روزے رکھنے والے کے برابر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں لاکھ حسنات سے باری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بے حیا بدزبان سے نفرت کرتا ہے۔ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔